اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں ماء مطلق کے حوالے سے عرض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ماء مطلق کی مختلف اقسام ہے اور وقوع نجاست کی بنیاد کے اوپر اس کی قسم تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلی قسم ماء جاری تھی، اس کے بعد ماء واقف تھا، پھر ماء بئر تھا، پھر اس کے علاوہ وہ جھوٹا پانی جو جس میں حیوان سے مس ہوتا ہے۔ آج گفتگو اس سے آگے بڑھ کے ماء مضاف سے متعلق ہے۔ آئیے اسکرین کے اوپر آپ کے کتاب موجود ہے، اس کو دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وَأَمَّا الْمُضَافُ، بات جہاں تک مضاف کی یعنی گفتگو ماء مطلق کی ہو چکی ہے، ماء مضاف کی۔ فَهُوَ الْمُعْتَصِرُ مِنَ الْأَجْسَامِ، ماء مضاف کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جو اجسام سے احتسار کیا جائے، نچوڑا جائے، نکالا جائے، جو کسی بھی جسم سے نکالا جائے اور بہنے والا ہو، اسے ماء مضاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ او یہی کہ معتصر نہ ہو، نکالا نہ گیا ہو، او الممتزج بہا مزجن، یا یہ کہ اس کو اس طرح سے ملایا جائے اس کے اندر کوئی چیز کو، یسلبہ الاطلاق، کہ اس سے اطلاق کا نام سلب کر لیا جائے، نکال لیا جائے، یعنی کہ ماء مطلق کے اندر کچھ ایسی چیزیں ملا دی جائیں، کچھ ایسی چیزیں ملائی جائیں کہ اتنا ملایا گا کوئی دیکھنے والا اسے کہے ہی نہیں کہ ماء مطلق ہے، اطلاق کا لفظ سلب کر لے، چھین لے اس سے، جناب جیسے کماء الورد، جیسے ماء ورد گلاب جل ہے، والمرق، یا مرق شوربہ وغیرہ ہے، تو شوربہ وغیرہ جو کھانے کا شوربہ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ مرق جتنا بھی ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بہنے والی چیزیں، مگر اس میں اتنی چیزیں ملا دی گئی مسالے وغیرہ کی، اتنی آمیزش کی کر دی کہ کوئی اس کو ماء مطلق نہیں کہتا، پانی نہیں کہتا، جب بھی کہے گا یہ کہے گا شوربہ ہے یا گلاب جل ہے یا الا ماشاء اللہ۔ بات واضح ہوئی۔ وَهُوَ يَنْجِسُ بِكُلِّ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ النِّجَاسَةِ، یاد رکھیے کہ یہ ماء مضاف نجس ہوتا ہے، کب نجس ہوتا ہے؟ بِكُلِّ مَا يَقِعُ فِيهِ مِنَ النِّجَاسَةِ، جب بھی اس کے اندر کوئی نجاست واقع ہو جائے، جب بھی اس کے اندر کوئی نجاست گر جائے اور واقع ہو تو فوراً یہ پانی بھی نجس ہو جاتا ہے، سواء کان قلیلا او کثیرا، چاہے یہ پانی قلیل ہو ماء مضاف یا کثیر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ، کتنا ادھر نجاست گری ادھر یہ پانی نجس ہو گیا، یہ ماء مضاف نجس ہو گیا۔ ولا يجوز رفع الحدث به، یاد رکھیے نہ تو اس سے حدث کا رفع کرنا جائز ہے، ولا الخبث، اور نہ ہی اس سے خبث کا رفع کرنا جائز ہے، وان کان طاہرا، یہ اور بات کہ پاک ہوتا ہے، ہر پاک چیز رفع حدث و خبث میں استعمال نہیں ہوتی۔ اب حدث اور خبث کسے کہتے ہیں؟ خبث اس نجاست کو کہتے ہیں جو ظاہری نجاست ہے اور جس کو دور کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرض کیجیے ہاتھ میں پیشاب لگ گیا یا پخانہ لگ گیا، فرض کیجیے خون لگ گیا، تو اب ظاہر ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس منزل کے اوپر جناب علی نیت کریں کہ میں اپنے ہاتھ کو پاک کرتا ہوں پیشاب سے واجب قربتاً اللہ یا قربتاً اللہ، میں اپنے ہاتھ کو پاک کرتا ہوں پخانے سے واجب قربتاً اللہ، نہیں، کچھ نہیں۔ جس نجاست کے دور کرنے کے لیے نیت کی شرط نہ ہو اس نجاست کو خباثت کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں حدث ہے، حدث اس نجاست کہتے ہیں جس کو دور کرنے کے لیے جناب علی نیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب نیت دو طرح کی ہوتی ہے، یا نیت ہوگی جناب علی وضو کے لیے یا ہوگی غسل کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ایک نجاست وہ ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے وضو کرنا پڑتا، میں نے پیشاب کیا، اب پیشاب کرنے کے بعد اب ہم باطنی طور پہ نجس ہو گئے، اس باطنی نجاست کو ختم کرنے کے لیے ہمیں وضو کرنا ہے، وضو کریں گے تو وہ نجاست بھی ختم ہو جائے گی، ہم وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، یہ کافی ہے۔ یا یہ کہ ہم ایسی نجاست ہو گئی اس کے ذریعے غسل کرنا پڑے گا، فرق مجنب ہو گئے ہم، تو اس میں ہم کہیں غسل جنابت کرتے ہیں واجب قربتاً اللہ، اب یہ مطلب ہے۔ تو یہاں چونکہ اس باطنی نجاست کو دور کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو خبث کہا جاتا ہے۔ لہذا ماء مضاف سے نہ خبث دور ہوتا ہے نہ حدث دور ہوتا ہے، اگرچہ یہ خود پاک ہوتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ الحمدللہ۔ آگے چلیے۔ مسائل،
کچھ مسائل ہیں۔ الاولا اے المسألۃ الاولا، پہلا مسئلہ، الماء المستعمل فی رفع الحدث طاہر مطہر، وہ پانی جو رفع حدث کے اندر استعمال ہو وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ سمجھیے گا کیوں؟ ظاہر ہے کہ حدث اس نجاست کو کہتے ہیں جو ظاہری نہیں ہوتی، اگر ظاہری تو وہ خبث ہو جائے۔ حدث کو دور کرنے والی نجاست محتاج ہوتی ہے، ایسی نجاست ہے کہ جو محتاج ہوتی ہے نیت کی۔ اب جسم پہ کچھ نہیں، ہم پیشاب کر کے آئے، استنجا کر کے آئے، ہم نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ باطنی طور پہ اندر سے ہم نجس ہیں، اور اس نجاست کو دور کرنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ اب جو ہم پانی استعمال کر رہے ہیں وہ پاک بھی ہے، خود بھی پاک ہے، اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یاد رکھیں۔ الثانیہ، یہ مسئلہ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، المستعمل فی ازالۃ النجاسہ نجس، وہ پانی کہ جس کو نجاست کے زائل کرنے میں استعمال کیا گیا وہ نجس ہوتا ہے۔ یہاں مراد جو ہے وہ خبث ہے۔ سواء تغیر بالنجاسہ او لم یتغیر، چاہے وہ نجاست سے متغیر ہو چاہے متغیر نہ ہو، ادا ماء الاستنجا، سوائے ماء استنجا کے، ماء استنجا پاک ہوتا ہے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نجات تو ختم ہو چکی ہے، اب جو استنجا کر رہے ہیں تو وہ تو نجات، اگر نجات لگ جائے تو بات دوسری ہے، پھر تو خبث ہو گیا وہ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ الثالثہ، تیسرا مرحلہ، غسالۃ الحمام نجسہ، حمام کا جو غسالہ ہے، حمام کو جو پانی ہے وہ نجس ہے۔ کب تک؟ ما لم یعلم خلوؤها من النجاسہ، جب تک کہ انسان کو اس بات کا علم نہ ہو کہ وہ غسالہ، خلوہا کی ضمیر پلٹ جائے گی غسالہ کی طرف، کہ وہ نجاسہ، وہ غسالہ جو ہے وہ نجاست سے خالی ہے، یعنی کہ اس پانی کے اندر جس سے غسل کیا گیا ہے یا ہاتھ پاؤں دھوئے گئے ہیں، وہ غسالہ، غسل کے بعد جو پانی بچتا ہے غسالہ کہتے ہیں، جو بہہ گیا ہے نہ کہ جو برتن میں ہے، غور کیجئے گا، وہ اگر نجاست سے خالی ہے تو پاک ہے، اور اگر نجاست پہ سرایت کر چکی تو نجس ہے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، الماء النجس لا یجوز استعمالہ فی الطہارہ، وہ پانی جو نجس ہو چکا ہے اس کا استعمال طہارت کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا ازالۃ النجاسہ، اور نہ ہی نجاست کے زائل کرنے کے لیے، طہارت سے مراد وضو غسل ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی نجاست کو دور کرنے کے لیے جائز ہے۔ ولا الشرب، اور نہ ہی پینے کے لیے جائز ہے، الا مع الضرورہ، ہاں ضرورت ہو تو اس صورت پہ جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب ضرورت ہے، مطلب پانی ہی، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تو پی سکتے ہیں اس منزل کے اوپر۔ بات ہوئی۔ الباب الثانی، دوسرا باب، الباب الثانی فی الوضوء، دوسرا باب جو ہے وضو سے متعلق، وفیہ فصول، اس میں چند فصلیں ہیں، وضو کے باب میں کچھ فصلیں ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے۔ الفصل الاول، پہلا فصل، پہلی فصل، فی موجبہ، موجبات وضو سے متعلق، یعنی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اسباب وضو بن جاتی ہیں، موجب وضو، جس کے نتیجے میں انسان کے اوپر وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ انما یجب بخروج البول، بے شک وضو واجب ہوتا ہے کب؟ جب خروج بول ہو جائے، بول یعنی پیشاب خارج ہو جائے، پیشاب خارج ہوا وضو واجب ہو گیا۔ والغائط، پخانہ انسان کرے گا وضو واجب ہو جائے گا۔ والریح، اور انسان کی ریح یعنی کہ گیس نکل جائے تو اس وقت بھی، مگر کہاں سے؟ میل معتاد، جہاں سے عادتاً نکلتی، یعنی پخانے کے مقام سے اگر ریاح خارج ہو جائے تو اس کے نتیجے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے۔ والنوم الغالب علی السمع والبصر وما فی معناه، اور اس نیند کے بعد بھی وضو واجب ہو جاتا ہے کہ جو انسان کی سماعت اور بصارت پہ غالب آ جائے، جو آنکھ اور کان کے اوپر غالب آ جائے، کسی ایک پہ غالب آیا دوسرے پہ غالب نہ آئے تو وضو واجب نہیں ہوتا۔ وضو جبھی واجب ہوگا کہ جب نیند ایسی ہو جو پہلے آنکھ کے اوپر غالب آ جائے، بعد میں سماعت کے اوپر بھی غالب آ جائے۔ وما فی معنی، یہ جو اس کے معنی میں ہو، مثلا ایسی بے ہوشی طاری ہوئی کہ انسان کو نہ دیکھنے کا ہوش ہے اور نہ سننے کا ہوش ہے۔ والاستحاضہ القلیلۃ الدم، اور استحاضہ، اگر کسی عورت کو استحاضہ، خون استحاضہ جاری ہوتا ہے مگر کتنا کم خون، جو کم ہوتا ہے اتنا خون کہ اس کے نتیجے میں وضو واجب ہو جاتا ہے، تو وہ بھی جناب موجبات وضو میں سے ہیں۔ ولا یجب بغیر ذلک، اور اس کے علاوہ کسی سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ بول، غائط، ری، نوم اور استحاضہ، 5 کا ذکر انہوں نے فرمایا ہے، اور معافی معنی کو انہوں نے نوم غالب کے ساتھ میں شامل فرمایا ہے۔ کچھ لوگوں نے 7 چیزیں بیان فرمائی ہیں، وہ الگ الگ ہیں، اس سلسلے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ حضرات موجودہ مجتہد کی توضیح المسائل کو بھی دیکھتے رہیے۔ بات واضح ہوئی؟ آگے بڑھیے۔
الفصل الثانی، دوسری فصل فی آداب الخلوہ، آداب خلوت سے متعلق، یعنی کہ انسان جب بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو بیت الخلاء کے کیا آداب ہیں۔ وَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ عَلَىٰ طَالِبِ الْحَدَثِ، جو انسان بھی حدث کرنا چاہتا ہے چاہے وہ کسی منزل کے اوپر ہو اس کے اوپر ستر عورت واجب ہے۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا، اس کے اوپر استقبال قبلہ بھی حرام ہے اور استدبار قبلہ بھی حرام ہے۔ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بھی اس کے لیے حرام ہے، چاہے پیشاب کر رہا ہو چاہے پخانہ کر رہا ہو، اور قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا بھی، استدبار اسی کو کہتے ہیں، پیٹ کر کے بیٹھنا یہ بھی حرام ہے۔ فی الصحاری والبنیان، چاہے بیٹھنے کے لیے وہ صحرا میں بیٹھ رہا ہو، صحرا کی جمع صحاری، والبنیان یہ ہے کہ عمارتوں میں بیٹھا ہو، بنا کی جمع بنیان، کہ چاہے وہ عمارتوں میں بیٹھا ہو، کہیں بھی بیٹھے استقبال قبلہ بھی حرام ہے اور استدبار قبلہ بھی حرام ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْدِيمُ الْيُسْرَى عِنْدَ الدُّخُولِ الْخِلَا، جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہو تو اس کے لیے ہمیشہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت الٹے پاؤں کو، لیفٹ سائڈ کے پاؤں کو پہلے داخل کرنا، مقدم کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ مستحب ہے اس انسان کی تقدیم، مقدم کرنا، آگے بڑھا دینا الیسرا، بائیں پاؤں کو، عند الدخول الخلاء، جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہو۔ والیمنا، اور یمنا کو اور داہنے پیر کو، رائٹ سائڈ کے پیر کو مقدم کرنا مستحب ہے، عند الخروج، جب اس سے نکل رہا ہو، ٹھیک ہے، بیت الخلاء سے نکلتے وقت۔ وتغطیۃ الراس، اپنے سر کا چھپانا بھی اس کے لیے مستحب ہے۔ والتسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بھی اس کے لیے مستحب ہے۔ والاستبراء، اور استبراء کرنا بھی مستحب ہے۔ والدعاء عند الدخول والخروج، اور داخل ہوتے وقت اور خارج ہوتے وقت دعا کا پڑھنا بھی اس کے لیے مستحب ہے۔ والاستنجاء، اور استنجا کرنا بھی اس کے لیے مستحب ہے۔ والفراغ، اور فراغت کے وقت بھی دعا پڑھنا، یعنی استنجا کے وقت بھی دعا پڑھنا مستحب ہے اور فراغت کے وقت بھی۔ یہ واو کا تعلق جو ہے واو عاطفہ ہے، دعا کے اوپر ہو جائے۔ والدعاء عند الدخول وعند الخروج وعند الاستنجاء وعند الفراغ، بات واضح ہوئی کہ دعا کرنا دخول کے وقت، داخلے کے وقت، دعا کرنا خروج کے وقت، نکلتے وقت، دعا کرنا استنجا کے وقت، دعا کرنا فراغت کے وقت، یہ سب کے سب مستحب ہے۔ والجمع بین الاحجار والماء، اور طہارت کے لیے اس کو پتھر کا اور پانی کا جمع کرنا بھی اس کے لیے مستحب ہے، کہ پہلے وہ طہارت کرے پخانے کی تو پتھروں سے کرے، اس کے بعد میں جناب علی پانی سے کرے، ٹھیک ہے۔ وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ فِي الشَّوَارِعِ، اور راستوں میں بیٹھنا اس کے لیے مکروہ ہے، پیشاب پخانے کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے۔ وَالْمَشَارِعِ، جہاں انسان آگے پانی پیتا ہے ٹھہرتا ہے وہاں پہ۔ وَمَوَاضِعِ اللَّعْن، جہاں بیٹھ کے لوگ لعن طعن کرتے ہیں وہاں بھی مکروہ ہے۔ وَتَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، اور پیڑوں کے نیچے، ہر پیڑ کے نیچے نہیں، المثمرہ، جو پھلدار درخت ہیں ان کے نیچے بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ وفی النضال، جہاں لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں، موضع نضال جہاں پہ ٹھہرتے ہیں اپنی سواری، وہاں پہ انسان کہیں راستہ چلتے ہوئے، اب ظاہر ایسے حالات تو نہیں ہے لیکن پرانے زمانے میں ہم پیدل چلتے تھے تو اس وقت کچھ جگہ ہوتی تھی، مطلب پیڑ دیکھا بہت بڑا، اس کے نیچے معلوم پیڑ تو اگر مثمر ہو، پھل والا ہو تو مکروہ ہے، لیکن اگر پھل والا نہ ہو تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا پیڑ ہے، مطلب پیپل کا ہے فرض کیجئے کہ بہت بڑا، کہ جہاں آ کے لوگ اتر کے کچھ دیر ٹھہر کے آرام کر کے پھر چلتے ہیں، تو مواد نزال کہلاتا ہے ایسی جگہ کے اوپر بھی۔ وہ استقبال الشمس والقمر، اور سورج کے اور چاند کے استقبال، یعنی کچھ سامنے ہمارے چہرے کے سامنے ہے اس کے رخ کر کے بیٹھ جائیے آپ، یہ مکروہ ہے۔ والبول فی الارض الصلبہ، سخت زمین کے اندر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ومواطئ الحمام، ان جگہوں پہ جہاں پہ حشرات، چیٹیاں اور تمام چیزیں ان کی جگہ وہاں پہ آپ پیشاب کر رہے ہیں یہ مکروہ ہے۔ وفی الماء، پانی کے اندر پیشاب کرنا ہے مکروہ ہے۔ وہ استقبال الریح، جدھر سے ہوا چل رہی ہوا کے رخ پہ پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ والاکل والشرب والسواک والکلام، اور کھانا پیشاب پخانے کے وقت مکروہ ہے، پینا کھانے کے ساتھ ساتھ پینا بھی مکروہ ہے۔ مسواک کرنا، کلام کرنا، گفتگو کرنا پیشاب اور پخانے کے وقت مکروہ ہے۔ الا بذکر اللہ تعالی، ہاں اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا ذکر آپ کر سکتے ہیں، اور ضرورہ یا کلام کر سکتے ہیں، مگر ضرورت کے وقت کلام کر سکتے ہیں۔ فرقی پانی نہیں ہے استنجا کے لیے، بلا سکتا ہے۔ والاستنجاء بالیمین، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا بھی مکروہ ہے۔ وبالیسار، اور بائیں ہاتھ سے مکروہ ہے، مگر کب؟ واو حالیہ۔ وفیہا خاتم،
علیہ اسم اللہ تعالی و انبیائہ علیہ السلام و عہد الائمہ علیہ السلام، اس طرح سے بائیں ہاتھ سے کہ اس بائیں ہاتھ کے اندر ایک انگوٹھی ہو اور اس انگوٹھی کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، یا انبیاء میں سے کسی نبی کا نام لکھا ہوا ہو، یا ائمہ میں سے کسی امام کا نام لکھا ہوا ہو، تو اس صورت میں اس سے بھی کرنا مکروہ ہے۔ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِسْتِنْجَاءُ، اور استنجا اس کے اوپر واجب ہے۔ استنجا سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ غَسْلُ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مَعَهُ خَاصَّةً، جس وقت وہ انسان استنجا کرے، مراد کہ مخرج بول جہاں سے خروج بول کا ہو رہا ہے، جہاں سے پیشاب نکل رہا ہے، اس مخرج بول کو دھونا ہے، معہو مع البول، بول کے ساتھ میں، خاصتاً خاص طور پر اسے استنجا کہتے ہیں۔ وغسل مخرج الغائط مع التعدی، اور دھونا استنجا کہلاتا ہے مخرج غائط کا، پخانے کے مقام کا، مع التعدی، جس وقت جناب علی تعدی ہو چکا، پخانا چاروں طرف لگ گیا ہو، ورنہ پخانے کی طہارت کے لیے پانی شرط نہیں ہے، استنجا پانی سے ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، وہاں کہا معہو کی ضمیر ممکن ہے کہ پلٹ جائے مع الماء، پانی کے ساتھ میں، یعنی کہ غسل، جو اگرچہ غسل ہوتا بھی پانی ہی سے ہے، وغسل مخرج الغائط، اور پانی سے مخرج غائط کا دھونا بھی واجب ہے، مع التعدی، جب تعدی ہو چکا ہو، وہ بدون ہی ہو، جب تعدی نہ ہو، یعنی کہ پخانا نہ پھیلا ہوا ہو۔ یجزی ثلاثۃ احجار طاہرہ، تو یاد رکھیے 3 پاک پتھروں سے بھی اجزا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ مجزی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ 3 پتھروں سے اپنے پخانے کے مقام کو صاف کر لیں، مجزی ہو سکتا ہے۔ او ثلاث خرق، یا 3 آپ خرقوں سے، خرقہ کہتے ہیں آپ کے کپڑے کو، 3 کپڑوں سے بھی آپ پاک کر سکتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ الفصل الثالث، صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔